اپنے بھائی سعد کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور مدارس کی تاریخ و کردار پر چند گزارشات ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ میری مراد بھائی سعد۔ الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور. وقال علي رضي الله تعالى عنه رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. قابل صد تکریم اساتذہ کرام، منصفین اعظام اور میرے ہم مشن، ہم سفر، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کے اس تقریری مقابلہ میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر، لفظوں کا جامہ پہنا کر، آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت، اہمیت اور کردار. سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی. سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشکو ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسہ کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں. سامعین محترم، مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک پوش عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں. سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام نہ گونجتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر اغیار سے، ہو چشم و نگر کے پردے ناد سے صرف نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے. سامعین محترم، مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج و یونیورسٹی میں گزرا، ان کی قلندرانہ نگاہ کتنی دور رس اور حقیقت شناس تھی. فرمایا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ ملا اور
مدارس نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر آج بر صغیر کے مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا۔ آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈات الحمراء کے نشانات کے سوا اسلام کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔